سورہ الیونس۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کی آیت ہے۔ کیا لوگوں کو اس سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ان کو خوشخبری سنائے جو ایمان لے آئے کہ ان کے رب کے پاس ان کو بڑا رتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے اور کوئی سفارش کرنے والا بغیر اس کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے وعدہ سچا کر رکھا ہے۔ بے شک وہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ عطا کرے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ملے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ یہ دلائل صاف صاف بیان کرتا ہے ان کے لیے جو دانش رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے یا کے بعد دیگری آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان سب میں ان کے لیے توحید کے دلائل ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس سے مطمئن ہیں اور جو ہماری آیت سے غافل ہیں، یہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کا رب ان کو باوجہ مومن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ چین کے باغات میں اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہی دعا نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان پر باہمی سلام ہوگا، السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور اگر اللہ ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں جلدی کرتا جس طرح وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی مدت پوری ہو چکی ہوتی۔ جو ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹا بیٹھا اور کھڑا ہر طرح ہم کو پکارتا ہے، پھر جب اس کی وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا بے حس ہو جاتا ہے گویا اس نے اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے آگے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور ہم تم سے پہلی کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر پہنچے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تم کو ان کے بعد ملک میں آباد کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو بالکل واضح ہے تو جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ
تو تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی وہ تم کو اس سے واقف کرتا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک حصہ عمر تک رہا ہوں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا اس کی آیت کو جھٹلائے؟ بلا شبہ یہ مجرمین فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جو ان کو نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں معلوم ہے؟ وہ تو پاک اور بالاتر ہے ان کے شرک سے۔ اور سب انسان ایک ہی طریقے پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں تو اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی، اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی، تو وہ ہماری آیت میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ جلد ان ہیلوں کی سزا دینے والا ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں تو اچانک زناتے کی ہوا آ جاتی ہے اور موجیں ہر طرف سے ان پر آتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں اب تو موجیں ان کو گھیرے میں لیتی ہے، تو وہ خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت ممنون ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے شرارتوں کا وبال تم ہی کو بھگتنا ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کا منافع اٹھا رہے ہو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیا کی مثال میں کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا۔ بے شک دنیا کی مثال میں کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک لے چکی زمین اپنی رونق اور خوشنما ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا کہ ہم نے کاٹ کر اس کو ایسا صاف کر ڈالا جیسا کہ وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے دکھاتا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ برائی کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ملے گا۔ ان کے چہروں پر سیاہی گویا اندھیری رات کے ٹکڑے مل گئے ہیں،
یہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارا شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے تو ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہم کو تو نہیں پوجتے تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ تم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو انہوں نے آگے بھیجے تھے جانچ پڑتال کرے گا، اور اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیا جائے گا۔ اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہارے کان اور آنکھ کا مالک کون ہے؟ اور جاندار کو بے جان سے کون پیدا کرتا ہے؟ اور بے جان کو جاندار سے کون پیدا کرتا ہے؟ اور تمام کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ ہیں اللہ تمہارے رب برحق۔ پھر حق کے ظاہر ہونے کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات تمام نادانوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کر دے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے؟ کہہ دو پہلی بار اللہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ پھر تم کس طرف جا رہے ہو؟ اور آپ ان سے دریافت کیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دیجئے کہ بس اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا پھر جو شخص حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو اپنے آپ ہدایت نہ پائے جب تک اس کو ہدایت نہ دی جائے؟ تو تم کو کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان میں اکثر بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک بے اصل خیالات حق بات میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنی طرف سے بنا سکے، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی اور تفصیل بیان کرتا ہے ضروری احکام کی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلاؤ۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کے سمجھنے سے وہ قاصر رہے، اور ابھی تک ان پر اس کی حقیقت نہیں کھلی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ظالموں کا کیا حشر ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے، سو تمہارا رب تو ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہارے عمل کا تم کو ملے گا۔ تم میرے عمل کے جوابدار نہیں اور میں تمہارے عمل کا جوابدار نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہارے طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے بھلتے ہوں؟ بلا شبہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں جو اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور جس روز اللہ ان کو جمع کرے گا تو ان کو معلوم ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھی نہیں رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، واقعی وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلاتے تھے اور وہ راہ پانے والے نہ تھے۔ اور اگر ہم ان کا کوئی عذاب تم کو دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے،
پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پاس جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی ادھر ہوگی اور نہ ادھر۔ آپ کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی جائے گا تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے ہی کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی ایک سچی بات ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ واقعی یہ سچی بات ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو جائے جو ساری زمین کو بھر دے تو بھی اس کو دے کر جان بچانے لگے اور جب عذاب دیکھ لیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی یقین نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب کو اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں برے کاموں کی وجہ سے جو روگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو خدا کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا تھا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام قرار کر دیا اور بعض کو حلال کیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس کا تم کو حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ اور کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا جو اللہ پر افترا کرتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن ان میں اکثر ناقدریں ہیں۔ اور آپ کسی حال میں ہوں یا کسی وقت بھی قرآن پڑھے ہوں، اور اے لوگو جو بھی تم کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور تمہارے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہے۔ خبردار سن لو، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے، اور آپ کو ان کی باتیں رنج میں نہ ڈالے۔ عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں اللہ ہی کی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، صرف بے سند خیال کی پیروی کرتے ہیں، صرف قیاسی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس طرح سے بنایا کہ دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ اس میں دلائل ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے،
اس کی ذات اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس قول باطل کی سند نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ فائدے ہیں صرف اس دنیا کے لیے، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت سزا چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیت سے نصیحت کرنا برا لگتا ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں سے مل کر اپنی تدبیر پختہ کر لو اور پھر تمہاری تدبیر میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور ان کو آباد کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس پہنچا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے؟ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہم کو پھیر دو اور تم دونوں اس ملک میں سردار بن کر رہو؟ ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ تم میرے پاس سارے ماہر جادوگروں کو لاؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، ڈال دو جو تم کو ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے اپنی رسی لاٹھی ڈال دی تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو ابھی نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر کے دکھا دے گا، اگرچہ مجرم برا ہی مانے۔ پس موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر چند لڑکے ان کی قوم کے، وہ بھی فرعون اور اپنے حکام سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کوئی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اور بے شک فرعون ملک میں طاقت رکھتا تھا اور کبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو وہ بولے کہ ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب تو ان ظالموں کے ہاتھ سے ہم کو نہ آزمانا، اور ہم نے اپنی رحمت کے طفیل اس قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز پڑھتے رہو اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں سامان زینت اور طرح طرح کے مال دے رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے دیا ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کا مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے،
کر دے کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم ثابت قدم رہنا اور ان کے رستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا سرکشی اور ظلم کے ارادے سے، یہاں تک کہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا اب ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمان تھا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے موجب عبرت ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیت سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کو علم پہنچ گیا۔ بے شک قیامت کے دن تمہارا رب ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو نہ جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے۔ یقیناً جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب دیا جا چکا ہے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ کوئی بستی بھی ایمان نہیں لائی اور ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، البتہ یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک عرصے تک ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ سب لوگ ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں۔ کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے؟ حالانکہ یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بغیر حکم خدا ایمان لے آئے، اور وہ ہی نجاست بے عقل لوگوں پر ڈالتا ہے۔ کہہ دیجئے ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا چیزیں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ سے ڈرانا اور اللہ کی آیت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کیا پھر یہ لوگ انہی کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے رسولوں اور مومنین کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو نجات دیں۔ آپ فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں رہوں، اور یہ کہ اور سب طریقوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو اس دین کی طرف متوجہ رکھنا اور شرک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور یہ کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت مت کرو جو تم کو نہ تو کوئی فائدہ دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت بخشنا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں عطا کرے، اور وہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دین حق پہنچ چکا ہے، اب جو سیدھے راستے پر چلے گا تو وہ اپنے فائدہ کے لیے چلے گا، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو اس کا گمراہ رہنا بھی اسی کے اوپر پڑے گا، اور میں تم پر مختار نہیں ہوں۔ اور آپ اس کی پیروی کیا کیجئے جو آپ پر وحی کیا جائے، اور ان کی
تکالیف پر صبر کیجیے جب تک اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔